نادار افراد کے لیے اربوں روپے کا ریلیف پیکج تیار۔ پنجاب میں رمضان المبارک میں کوئی دسترخوان خالی رہے گا، نہ کوئی مستحق تنہا۔ 42 لاکھ خاندانوں اور 1 کروڑ افراد کے لیے بڑا ریلیف پیکج آئے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 47 ارب روپے کے رمضان نگہبان پیکج کی منظوری دے دی۔ پنجاب کے 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10,000 روپے فی خاندان ملیں گے۔ ہر تحصیل میں 8 نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان بھی قائم کرنے کی منظوری۔ ہر روز 2000 روزہ داروں کی افطاری کروائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب بھر میں پالتو شیر رکھنے کی قانونی اجازت ختم کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز کا 8 سالہ بچے کا بازو ضائع ہونے کے واقعے کا سخت نوٹس۔ وزیر اعلیٰ کی حقائق چھپانے کے لیے نجی ہسپتال میں واجد کا بازو کاٹنے پر سخت قانونی کارروائی کی ہدایت۔ کہا کہ معصوم بچے کی زندگی سے کھیلنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش، سردی کی شدت میں اضافہ، ٹھنڈی ہوا چلنے سے درجہ حرارت مزید گر گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ مزید 2 ماہ تک شرح سود 10.5% پر برقرار رہے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا، معاشی نمو کی رفتار توقع سے تیز، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہا۔ رواں مالی سال افراط زر کی شرح 5 سے 7% کے اندر رہنے کی توقع ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کا شرح سود کم نہ کرنے پر اظہار تشویش۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کاروباری طبقے کے لیے مایوس کن ہے۔ بلند شرح سود سے سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی متاثر ہو رہی ہے۔ مہنگے قرضوں نے صنعت کاروں کے مسائل میں اضافہ کر دیا۔ شرح سود میں کم از کم 1.5 سے 2% کمی ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک اور انقلابی اقدام۔ ای بیس پورٹل سے کاروبار کی رجسٹریشن ہو گئی آسان۔ سیکرٹری فوڈ سیفٹی ڈاکٹر کرن خورشید کہتی ہیں، محکمہ فوڈ سیفٹی کا ای بیس پورٹل فعال ہو گیا ہے۔ شہریوں کو کاروبار کرنے کے لیے NOC یا لائسنس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ گھر بیٹھے پورٹل پر درخواست جمع کروائیں اور 7 دنوں میں NOC حاصل کریں۔ لائف سٹاک کارڈ منصوبہ بہتر بنانے کے لیے اہم ترامیم منظور۔ بجٹ اور طریقہ کار میں نمایاں بہتری کا فیصلہ۔ ترامیم کا مقصد اسکیم کی افادیت بڑھانا اور کسانوں کی عملی ضروریات کو مد نظر رکھنا ہے۔ لائف سٹاک کارڈ کا منصوبہ جون تک مکمل ہوگا۔ پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں ایڈ ہاک ڈاکٹرز کو انتظامی عہدوں پر تعینات کرنے پر پابندی۔ DMS اور AMS کے عہدوں پر ایڈ ہاک ڈاکٹرز کی تعیناتی غیر قانونی قرار۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب کا ایڈ ہاک افسران کی پوسٹنگ فوری واپس لینے کا حکم۔ انتظامی عہدے صرف باقاعدہ تقرر والے افسران کو دینے کی ہدایت۔ غیر قانونی اندرونی انتظامات سے قانونی پیچیدگیوں کا خدشہ۔ پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے بڑی خوشخبری۔ قطر میں پاکستانی ڈاکٹرز کی ڈگری کو اعلیٰ درجہ مل گیا۔ قطر میں پاکستانی فیلوشپ FCPS ڈگری کی درجہ بندی کیٹیگری 3 سے بڑھا کر کیٹیگری 1 کر دی گئی۔ پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے قطر میں ملازمت کے مواقع میں مزید اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے پچھلے سال قطر میں ڈاکٹرز کا معاملہ اٹھایا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شادی ایکٹ پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ شادی ہالز کے اوقات کار اور ون ڈیش پر سختی سے عمل درآمد ہوگا۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز، پیرافورس اور ضلعی انتظامیہ کی فیلڈ میں مکمل سرویلنس۔ ضلع بھر میں 24 گھنٹوں میں 217 انسپیکشنز، 93% ہالز میں SOPs پر مکمل عمل درآمد۔ خلاف ورزی پر 15 شادی ہالز کے خلاف کارروائی کی گئی۔ باغوں کا شہر فضائی آلودگی کے نرگے میں، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے تجاوز کر گیا۔ لاہور دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں AQI 400 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔
स्मोक कंट्रोल रूम 24 घंटे फॉर ड्रोन्स की मदद से आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स की निगरानी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं गाड़ियों से धुएं के अखराज और सनती फजले पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। शहरियों से मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। पतंगबाजी और पतंगसाजी के लिए नया ज़ाब्ता इखलाक आ गया। 15 एसोसिएशन समेत 870 मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। डोर, गुड्डा और पतंग बेचने के लिए 1413 सेलर्स और 258 ताजर रजिस्टर्ड। सिर्फ सूती धागे से बने डोर की इजाज़त होगी। धाती डोर, मेटल और दीगर मवाद ममनू करार। 1.5 तामा गुड्डा की चौड़ाई 40 इंच, लंबाई 34 इंच मुकर्रर। 31 जनवरी तक पतंगबाजी का मवाद बनाया जा सकता है। 1 फरवरी से 8 फरवरी तक सामान की तरसील की इजाज़त होगी। बसंत को महफूज बनाने के लिए मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रोड की तनसीब जारी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने डिविजनल दफ्तर के बाहर मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी रोड्स लगाने का जायजा लिया। कहा कि बाइकर्स की सेफ्टी के लिए खासूस इकदाम किए गए हैं। 3 रोज बसंत के दौरान सेफ्टी के बगैर कोई मोटरसाइकिल सड़क पर नहीं आएगी। मैं उसामा अब्दुल करीम मुंबई शफीक होकर सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत रुकने सूबाई असम्बली पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा 9 मुंतखब MPA उसामा अब्दुल करीम और मलिक शफीक खोकर ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़रिए सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। 6 रुकनी पैनल ऑफ चेयरपर्सन के नामों का भी ऐलान। समीउल्लाह खान, अरशद मलिक, शौकत राजा और जकिया खान पैनल ऑफ चेयरपर्सन में शामिल। राना अरशद के भाई मियां अलमदार कुरैशी की अहलिया और कराची गुल प्लाजे में जहां भाग अफराद के लिए ऐवान में दुआए मगफरत की गई। पंजाब असम्बली के 41 अरकान असम्बली की रुकनियत बहाल। गोशवारे जमा न कराने वाले 9 अरकान असम्बली की रुकनियत ताहाल मअतल। पंजाब असम्बली के 50 में से 41 अरकान ने अपने गोशवारे जमा करवा दिए। इजलास में मअतल अरकान शिरकत न कर सके। अक़लियतों के मसाइल हल करना एक वजारत की जिम्मेदारी नहीं। पूरे ऐवान में से सिर्फ 8 से 10 MPAs के अलावा कोई भी रुकने असम्बली अक़लियती मसाइल लेकर मेरे पास न आया। जब आप वोट लेने अक़लियतों के पास जाते हैं तो अपने तरक्याती फंड से इनके लिए काम क्यों नहीं कराते। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह का ऐवान में शिकवा।